چاہتے جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام میرا کریم رب اپنے پیارے محبوب کی بابت اللہ اپنے محبوب سید کونین سرور کون و مقام کی شانوں کی بابت میرا کریم رب فرماتا ہے یا ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے کریم آقا کے غلام میرا رب قدیر قرآن حکیم برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے میرے غیب کی خبریں بتانے والے نبی میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ تڑپ جائیں گے قریشی کی تقریر اللہ کا شکر ہے اگر تقریر ہو اور مزہ نہ آئے پھر بات ہی کرنا بیکار ہے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ او میرے غیب کی خبریں دینے والے نبی میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے وسراجا منیرا۔ او میرے لجپال نبی میں نے آپ کو چمکا کے بھی بھیجا ہے اور آپ کے پاس جو آ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا۔ اب میرے مصطفیٰ چمکے ہوئے ہیں، حضور کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا، اور ایک بات ذہن میں رکھے میرے نبی نورن علی نور ہے، میرے نبی نورن علی نور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، میں کہتا ہوں نبی تیری طرح نہیں، نبی نورن علی نور ہے۔ بولے حضور بشر ہے، میں نے کہا حضور بشر ہے، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کو جو بشر نہ مانے وہ مومن نہیں، مگر جو نبی کو اپنی طرح مانے وہ بھی مومن نہیں۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ بھی مومن نہیں، نبی کو بشر ماننا پڑے گا مگر اپنی طرح اگر مان لیا تو مومن نہیں ہوگا، بلکہ نبی کو افضل البشر ماننا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے نبی بشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ حضور کی شان آپ سنیں گے تڑپ جائیں گے۔ مجھے ذکر سرکار کا بھی کرنا ہے، میٹر تو بڑا لمبا لے کر چلنا تھا مگر ساتھ دیکھتا ہوں ساؤنڈ کہاں تک دیتا ہے۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طرف کے بول دیں یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب حضور کی شان کہاں سے لے کر چلنا ہے مجھے آپ لوگ اگر جی لگا کے تھوڑا موڈ بنا دیں تو آپ کے اس جھارکھنڈ اور 3 پہاڑ میں میری پہلی بار حاضری ہے، تو انشاءاللہ مجھے کوشش کرنا ہے کہ آپ کو ذرا ذوق آنا چاہیے نبی کی محبت میں بول دیں یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا؟ جناب آدم علیہ السلام۔ آپ تھوڑی سی نالج کی بات میں صرف آدم علیہ السلام کا قصہ نہیں بتانا ہے، ان کا واقعہ مکمل نہیں کرنا بلکہ حضور کی شان وہاں سے اٹھانا ہے، آپ کے دلوں تک پہنچانا ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرا نبی کتنا لجپال نبی ہے، وہ میرا نبی کتنا شان والا نبی ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کا کلمہ صرف ہم اور آپ ہی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے کم و بیش 1,24,000 کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسل میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں کہ جس نے تیرے اور میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہے۔ ہر نبی نے میرے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور آج جو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، محفل میلاد سجاتے ہیں، مناتے ہیں، یہ محفل میلاد یہ صرف ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں بلکہ کوئی ایک نبی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے نبی کا میلاد نہیں منایا، جس نے میرے نبی کا میلاد نہ منایا۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے نبی کا میلاد نہیں بنایا ہے۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ آواز جہاں تک سیدھی نہ ہمارے آواز تھوڑی اور بڑھا دیجیے، کم سے کم آواز ہی بڑھا دیجیے۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔
سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے تو اپنے فرشتوں سے حکم فرمایا، فرشتوں زمین پر جاؤ۔ سب سے پہلے جناب حضرت سید الملائکہ طائر سدرہ بلبل سدرہ جناب روح الامین جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا، جبرائیل زمین پر جاؤ، ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھا کر لاؤ۔ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مٹی اٹھانا چاہ رہے تھے، زمین تڑپ جاتی ہے۔ زمین نے کہا جبرائیل علیہ السلام وجہ کیا ہے، کیوں لے کر مٹی جانا چاہ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اتنا سنا زمین سے کہتے او زمین سن لے، اللہ کا حکم ہے جو تیرا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ اس رب نے حکم فرمایا ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھا کر لا۔ حضرت جبرائیل سے زمین نے عرض کیا جبرائیل پھر اس کے بعد اللہ کیا فرمائے گا، کیا کرے گا مٹی کا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا او زمین، اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک انسانی مخلوق کا سلسلہ جاری فرمائے۔ تجھ سے اللہ تعالیٰ ایک انسانی مخلوق کا، آپ طرف جائیں گے واقعہ سنیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک نوری مخلوق کا سلسلہ جاری فرمائے گا، یعنی انسان، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ تجھ سے بنائے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی۔ پھر زمین نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی جو فرما بردار بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، جو گنہگار ہوں گے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اتنا سنتی ہے زمین زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے، زمین تڑپنے لگتی ہے۔ جب حضرت جبرائیل نے اتنا کہا زمین تڑپ رہی ہے، زمین نے کہا او جبرائیل تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے مجھ سے مٹی نہ لے جا، مجھ سے مٹی نہ لے جا، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے۔ جب اللہ کے نام کا واسطہ جبرائیل علیہ السلام نے سنا، آپ زمین کی مٹی کو چھوڑ جاتے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مٹی نے تیرے نام کا واسطہ دیا، میں مجبور ہو گیا واپس آ گیا ہوں۔ اللہ نے پھر جناب میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام آئے، مٹی اٹھانا چاہا، زمین تڑپ جاتی ہے۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے نام کا واسطہ دیا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام نے اٹھانا چاہا، مٹی کو ہاتھ بڑھا رہے تھے، زمین چیخ جاتی ہے۔ زمین کی چیخنے کے بعد میں رونے لگی، کہنے لگی او اسرافیل مجھ سے مٹی نہ لے جا، اس لیے کہ جبرائیل حقیقت بتا گئے انسان کو اللہ بنائے گا، جو گنہگار ہوں گے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جو نیکوکار ہوں گے جنت میں ڈالے جائیں گے۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرا جسم کا حصہ میرا جہنم میں جلایا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ زمین رو رہی ہے کس لیے؟ تاکہ میرے جسم کا حصہ لے جا کر انسان بنایا جائے، وہ گناہگار ہو پھر وہ فرمانی کرے، جہنم میں جلایا جائے۔ یہ زمین کو گوارا نہیں۔ یہ انسان آج ہماری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے، ہمیں جہنم میں جلنے کا بالکل احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں جہنم میں جلنے کا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل بھی نہیں دہلتا ہے۔ بہرحال جناب حضرت اسرافیل بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ آخر میں جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ کون آئے؟ کون آئے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آیا ہوں تو مائک چاہے جیسا بھی ہے، آپ کا مائک جو ہے اگر وہ آپ کا مائک اگر آپ کا ساتھ دے دے گا تو پھر انشاءاللہ کام بن جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا بھی مائک ہے، یہ خراب ہو سکتے ہیں، ان کے تار فیوز ہو سکتے ہیں، ان کی مشینیں پھک سکتی ہیں، یہ دنیا کے مائک ہیں، مگر یہ جو سینے میں مائک مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا مائک ہے جو نا، اگر اس میں دم ہے تو سب لوگ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ مائک اگرچہ گڑبڑ ہے مگر تین پہاڑ کے زندہ دل غیور مسلمانوں، آپ کو پتا چلے گا کہ قریشی سامنے بیان تو ٹھیک کیا، معاملہ ادھر سے ہی کچھ گڑبڑ تھا۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ، راؤر طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اسرائیل علیہ السلام کس کا نام ہے؟ یہ اللہ کے اس فرشتے کا نام ہے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ کیا نام ہے؟ ارے کچھ لوگ تو نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کہیں ابھی نہیں آ جائے، کچھ لوگ نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں۔ اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس فرشتے کا نام ہے کہ جنوری میں نام لے لو تو جنوری میں پسینہ آ جاتا ان کے نام سے، جنوری کے مہینے میں نام لے لو تو جنوری میں پسینہ نہیں آ جاتا ہے، مگر آپ ڈر رہے ہو
ڈرو نہیں، حضور فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر بندے کے گھر صبح سے لے کے شام تک 700 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام۔ جب اسرائیل علیہ السلام، اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، جب اسرائیل علیہ السلام ہم حضور کو پکارتے، مدینے میں سرکار کا مزار پرانوار ہے، مدینے میں ہے کہیں اور ہے، مدینے میں سرکار کا مزار پرانوار ہے، ہم سنی مدینے والے آقا کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری پکار حضور کیا سن رہے ہیں؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک بندے کے گھر صبح سے شام تک 700 مرتبہ چکر لگا سکتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار جو اسرائیل کے آقا ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے آقا ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، کیا تیرے اور میرے نبی کا مدینے سے ہماری پکار نہیں سن سکتے؟ ہمارا ایمان ہے ضرور ہمارے نبی سنتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے مٹی اٹھانا چاہا، زمین کا وہی انداز رہا، زمین روتی رہی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے رونے کو نہیں دیکھا، بلکہ مٹی اٹھائی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب یہاں ایک نقطہ اور سن لیں، یہ زمین جو روئی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، وہ واپس چلے، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے واپس چلے گئے، جناب میکائیل اسرافیل آئے واپس چلے گئے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے شاید اللہ کا حکم نہیں مانا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے کاموں میں، فرشتوں کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر پہلی بار میں ہی مٹی لے جاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مٹی لے جاتے، تو یہ جو زمین نے آہو بکا اور رونا دھونا جو کیا تھا، یہ زمین روئی ہے۔ میرے کریم آقا کے غلام و مورخین بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ جو زمین روئی ہے، اس کے رونے میں بھی سبب ہے، اس کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، مٹی اٹھانا چاہا، زمین روئی ہے، اور جب زمین روئی ہے تو زمین کے آنسو نکلے ہیں، اور زمین کے آنسو نکلے، اللہ نے کرم یہ فرمایا جو دنیا میں آج پانی دکھتا ہے، یہ زمین کے رونے والا پانی، یہ زمین کے رونے والا پانی۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر جو لے کر گئے تھے، وہ مٹی بتائیں کتنے رنگوں کی تھی؟ وہ مٹی 60 رنگوں کی تھی۔ کتنے رنگوں کی؟ کتنے؟ 60 رنگوں کی مٹی تھی، اس میں کالی بھی تھی، سفید بھی تھی، پیلی بھی تھی، ہری بھی تھی، کالی سفید پیلی ہری 60 رنگوں کی مٹی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جس مٹی کو لے کر گئے تھے، مگر آج کیا معاملہ ہے؟ آج بیوٹی پارلر پہ ہماری مائیں بہنیں پہلے چکر لگاتی تھی، مگر اب تو نوجوان بھی پاگل ہو گیا ہے، یہ بھی بیوٹی پارلر پہ بہت جا رہا ہے۔ اور بیوٹی پارلر جاتے کیوں ہیں؟ بیوٹی پارلر جاتے کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ رنگ سفید ہو جائے۔ کس لیے جاتے ہیں؟ رنگ سفید ہو جائے۔ اگر سفید رنگ کا ہی تجھے اللہ کو بنانا تھا تو حضرت اسرائیل سے جو مٹی منگائی تھی 60 رنگوں کی منگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ 60 رنگوں کی جب مٹی منگائی تھی تو پھر انسان 60 رنگوں کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ اب اس مٹی کا ہوا کیا؟ اس مٹی کے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ اور طرف کے بول دیں یا رسول اللہ۔ وہ مٹی 60 رنگوں کی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لے کر گئے، بہرحال رب کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا فرشتو اس مٹی کو گوندنا شروع کر دو۔ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی، اور مٹی کو کہاں لے جا کر رکھا؟ جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا، اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، خانہ کعبہ جہاں بنا ہے اسی جگہ پر اس مٹی کو رکھا گیا اور مٹی کو گوندنا شروع کر دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا آسمان کو بارش برسا۔ آسمان سے 40 دن بارش ہوتی رہی۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ میں آپ کو نالج کی باتیں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تھوڑا میں جس انداز میں میرا بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ انداز میں نہیں کر پا رہا ہوں، مگر کوشش کروں گا کہ کہیں تک میں کوشش کروں گا آپ کو انداز میں لانے کی۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو تیار کرنے کے لیے، آپ کا پتلا، آپ کا حیولہ، آپ کا جسم بنانے کے لیے اللہ نے جو مٹی کو گوندنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا، آسمان سے بارش ہوئی۔ 40 دن بارش ہوئی۔ حضور فرماتے جس میں 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ کتنے دن؟ 39 دن غم کی بارش ہوئی،
ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشی کم ہوتی ہے۔ بڑے بنگلے بھی بنا لیتا، بڑا اچھا کاروبار بھی چلتا ہے، کئی گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی آدمی یہی کہتا رہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، کبھی کبھی خوش نظر آتا ہے۔ بہرحال جناب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا، اللہ نے اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ طلب کے بول دو سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ حضور کی اب شان بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ طلب جائیں گے، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہی انداز جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں، ورنہ کوشش نہیں کی جائے تو اچھی ہے، اس لیے کہ آج میں یہاں آپ کے یہاں بول رہا ہوں، رات میں گجرات میں بول کر آیا ہوں، لمبے لمبے سفر کر کے راتوں رات جاگ کر پھر دن میں سفر کر کے لمبے پروگرام کرنے تو آواز ویسی متاثر ہو جاتی ہے، ساؤنڈ گڑبڑ کر جائے تو پھر اور کہانی خراب ہو۔ پورے کم سے کم 2 مہینے سے پچھلے بول رہا ہوں، ابھی 1-1.5 مہینہ تک لگاتار بولنا ہے۔ آپ نبی کی محبت میں جی لگا کر تھوڑا ساتھ دیں تو میں آپ کو خدمت کرنے کی کوشش کروں۔ طلب کر بول دے یار اللہ کے پیارے نبی کے غلاموں، میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ نے فرمایا او روح میرے پاک پیغمبر آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ میرے نبی کے غلاموں اب طلب جاؤ گے، خاموش نہیں رہے گا کبھی کا اگر سچا غلام ہوگا، اس لیے کہ بات میں اپنے باپ کی نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک کی کرنے جا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح سے حکم فرمایا روح داخل ہو جا۔ جیسے ہی جناب آدم کے جسم میں روح داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئی، جانا چاہ رہی تھی، کیا دیکھتی ہے آدم کے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کیا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جانا ہی چاہ رہی تھی، اب پہنچی ہے، جھانک کے دیکھا تو اندھیرا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی میرے مولا، جس میں تو جانے کا حکم فرماتا ہے وہ تیرے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، کیونکہ روح نے اس سے پہلے کبھی ایسی جگہ دیکھی نہیں، کبھی ایسا بندہ دیکھا نہیں، ایسی مخلوق کبھی دیکھی نہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئی او میرے مولا، میرا جی گھبراتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ ان کے جسم میں تو جانے کے لیے حکم فرماتا ہے، ان کے جسم میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، جب جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے سے روح نے انکار کر دیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے ایک تو میک اگر اچھا نہیں ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بہت جگہ میک اچھا نہیں ہوتا تو پبلک والے بھی لوگ نہیں بولتے ہیں یار نبی کے نام پہ بولے سبحان اللہ، نہیں آپ لوگ سب ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، ورنہ قریشی کا انداز تو یہ ہے نا، زبان ہو اگر بواز ہو تو نبی کے نام پہ بلوا کے دکھاتے ہیں، سب لوگ بول دے سبحان اللہ اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ کریم نے جیسے حکم فرمایا، او جناب جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جانا نہیں چاہتی، بولے رب کی بارگاہ میں میرے مولا، جس جگہ جانے کا حکم فرماتا ہے وہاں اندھیرا ہے، گٹا ٹوک ہے، کالی اندھیری ہے، تاریکی ہے، او میرے مولا مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، جناب آدم علیہ السلام کے اندھیرے جسم میں میرے نبی کا نور رکھ دیا ہے، جیسے ہی میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کے